بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 282، آیت نمبر 50 اور 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے جہنمی لوگ اصحاب الجنہ جنتی لوگوں کو، ان افیضوا، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ ان افیضوا، یہ کہ بہا دو، علینا ہم پر، من الماء پانی، او مما یا اس میں سے جو رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یا پانی دے دو یا رزق دے دو۔ قالوا وہ کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما یہ دونوں چیزیں حرام کی ہیں، علی الکافرین کافروں پر، الذین یہ وہ لوگ ہیں اتخذوا جنہوں نے بنا دیا دینہم اپنے دین کو لہوا ولعبا کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم پس آج کے دن ننساہم بلا دے گا ان کو، آج کے دن ہم بلا دیں گے ان کو، کما نسوا جس طرح انہوں نے بلا دیا، لقاء یومہم ھذا آج کے اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا اور جو تھے بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون انکار کرنے والے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب بات یہ ہے کہ جنتی، جہنمی اور اصحاب اعراف ان تینوں کی آپس میں گفتگو جاری تھی۔ تو جہنمی لوگ جب جو جہنم میں چلے جائیں گے، ایک عرصے تک قرآن مجید کے اندر ہی ہے کہ وہ پکارتے رہیں گے کہ ہماری کوئی سننے والا ہے۔ جب نہیں سنی جائے گی تو پھر جہنم کے دروغے کو پکاریں گے۔ قرآن کے اندر آیا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اسے ایک لمبا عرصہ پکارتے رہیں گے، سال ہر سال تک اسے پکارتے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ پکار تو کیا سنے گا، وہ اتنی بات ضرور کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم ہمیشہ یہاں پہ رہو گا، باہر نہیں نکلو گے۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کے اندر ہے یا لیتنی کنت ترابا، ہمیں مٹی بنا دیا جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، بس ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے، ہم اس سزا سے بچ جائیں۔ جب ان کی کوئی نہیں سنے گا، تو جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنتی لوگ جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے، تو پھر جہنمی جنتیوں سے مخاطب ہوں گے، وہ کہیں گے ہماری کوئی سننے والا تو ہے نہیں، اچھا ایسا کرو تم ہمارے چاہنے والے ہو، دنیا میں ہمارے بڑے تعلقات تھے، اب تم جنت میں چلے گئے، ہم جہنم میں چلے گئے، تو ایسا کریں کہ آپ تھوڑا سا پانی جنت سے نیچے پھینک دیں، تھوڑا سا پانی بھیج دیں نیچے، یا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، وہ رزق وغیرہ کھانا پینا وہ بھیج دیں، کیونکہ جنت میں تو سارا کچھ ہے، جہنم میں جو پانی ہے وہ تو حمیم ہے، کھولتا ہوا ہے، منہ کے قریب کرتے ہیں چہرے کی چمڑی اتر جاتی ہے، تھور کا درخت ہے، کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے، تو تھوڑا سا پانی یا تھوڑی سی خوراک ہمیں دے دی جائے۔ وہ آگے سے کہیں گے نہیں، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تم انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر
جس انسان نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کل قیامت میں اپنی نعمتیں اس سے محروم کر دے گا۔ دنیا میں محروم نہیں ہوتی، دنیا میں دارالامتحان ہے، اللہ کافروں کو دیتا ہے، مومنوں کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن حدیث کے مطابق یہ ساری نعمتیں کافروں سے محروم کر دی جائیں گی۔ انکار کرنے والے، اللہ کے باغی، نافرمان، مشرک، ایسے لوگوں سے محروم کر دی جائیں گی۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے پانی پلانا، ان افیضوا علینا من الماء، ہم پر پانی بہا دیا جائے۔ دنیا کے اندر جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے، کل قیامت کے دن یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پانی پلائے گا۔ دنیا میں جو لوگ کو پانی نہیں پلاتا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کسی کو پانی پلانا، آپ تصور کریں، اتنی بڑی نیکی ہے کہ وہ جو مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں کہ فاحشہ عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، اسے جنت مل گئی۔ ایک محلے کی، ایک علاقے کی بدکار عورت، جس کی طرف کو دیکھنا بھی غیرت مند بندہ پسند نہیں کرتا، جس راستے پر چلنا، اس کے مکان کی طرف جانا کو غیرت مند بندہ پسند نہیں کرتا، وہ فاحشہ عورت، بدنام زمانہ عورت ایک کتے کے بچے کو پانی پلاتی ہے، صرف پانی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ تصور کریں کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور پھر وہ جو حدیث ہے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا مانگ کیا مانگتے ہو، تو اس نے کہا تھا مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا تھا دعا میں کرتا ہوں، کثرت سے سجدے تو نے کرنے ہیں۔ اسے یہ فضیلت یا یہ مقام، یہ مرتبہ کس بنا پر ملا تھا؟ وہ صحابی نبی علیہ السلام کے پانی کا اہتمام کرتا تھا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے گھر میں پانی ہوتا تھا، لیکن وہ پانی لے کر باہر بیٹھ جاتا تھا، اس نیت سے کہ اگر گھر میں نہ ہوا آپ باہر نکلیں گے تو پانی حاضر ہے۔ یا نبی علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پانی کا بندوبست کرتا تھا۔ آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، آپ کو پینے کی ضرورت ہے، تو وہ پانی لے کر جناب تیار ہوتا تھا۔ اس کا یہی عمل تھا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرنا پانی کے اعتبار سے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ملی، جنت میں ملی، اور جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب ہوا۔ اس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں خرید کے دیا تھا پانی کا، اور کتنی بڑی فضیلت پائی تھی۔ تو پانی پلانا، اگر پانی پلانا ہے، کتے کے بچے کو جنت ملتی ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت کی اس نے، پانی کی جنت مل گئی، تو ہم انسانوں کی اگر خدمت کریں، گرمی بہت ہے، کسی انسان کو، کسی جانور کو اس کے پانی کا اہتمام کر دیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو بہرحال پانی پلائیں، جو دنیا میں پانی پلائے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن جنت کا پانی پلائے گا۔ یہ جو جہنمی اس پانی سے محروم ہوں گے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اور آگے سے کہیں گے تم وہ لوگ ہو۔ اب کون لوگ جنت کی نعمتوں سے محروم ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دین کو کھیل تماشا سمجھتے تھے۔ دینہم لہوا ولعبا، مرضی کا دین، مرضی کی نمازیں، مرضی کی عبادت، دل چاہا کر لیا، دل نہیں چاہتا تو نہیں، صحیح نہیں کرتے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالے، دنیا نے دھوکہ، یہ دنیا دھوکہ ہی ہے۔ دن رات انسان محنت کرتا ہے، ساری جان کھپا دیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، سارا پیسہ اوپر لگ جاتا ہے، سارا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ کھیل تماشا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، اللہ تعالیٰ فرماتے آج ہم ان کو بلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمیں بلا دیا۔ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر، اللہ کل قیامت کے دن اپنے بندوں کو کہے گا، اے میرے بندے، کیا تو وہ فلاں نہیں ہے جس کو میں نے دنیا میں عزت دی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اللہ، تو نے مجھے عزت بخشی تھی۔ تو فلاں نہیں ہے جس کو میں نے سردار بنایا تھا، لیڈر بنایا تھا، چدراہٹ دی تھی؟ جی اللہ دی تھی۔ کیا تو وہ نہیں ہے جس کی میں نے شادی بھی کروائی تھی؟ جی اللہ شادی بھی ہو گئی، سرداری مل گئی، چدراہٹ مل گئی، عزت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے سواری دی تھی، گھوڑے، اونٹ، یا آج کے زمانے میں گاڑی، ہم نے تجھے گاڑی بھی دی، شادی بھی کروا دی، عزت بھی دے دی، چدراہٹ بھی دے دی، اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ تو نے مجھ سے ملنا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں بھول گیا۔ اللہ فرمائے گا جا آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اب بھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بھول جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ویسے بھول جاتا ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ بھلانے کا مطلب اللہ نے چھوڑ دیا، کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ بھلانے کا مطلب ہے۔ تو آج اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، چلو جاؤ جہنم میں،
تمہیں آج کے بعد اللہ تمہاری بات ہی نہیں سنے گا، جتنی مرضی التجائیں کر لو، رو لو، گڑ گڑا لو، جو مرضی کر لو، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہاری پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ اللہ تمہیں اگنور کر رہا ہے، جس طرح دنیا میں تم دین کو اگنور کرتے تھے، جس طرح تم اذان کو کرتے تھے، جس طرح تم قرآن کو، دین کی باتوں کو کرتے تھے، آج اللہ نے بھی کر دیا۔ تو یہ بات ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ دنیا میں انکار کرتے تھے، دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے تھے، تو آج اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، چونکہ دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ آج اپنے اس دھوکے کا وبال وہ بھگتیں گے کہ جہنم میں رہیں گے اور انہیں پانی تک نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔